لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود قاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولى الحق بالحق مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة على وليه وزيره وأمينه والأشرف الإطرة وذرية باب الحكمة سيد الوسيين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر خاتل مرحبا انتر والد شبیر و شبر فشانه ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ثم الصلاة على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ میری ممبر کی ذمہ داری ہے، بزرگ اگر پیچھے ہیں تو میں ان کو نہیں بلاتا، جوانوں سے میری گزارش ہے یا آج آ جائیں ورنہ کل میں اتنے صلوات پڑھاؤں گا کہ آپ کو مجبوراً پیچھے سے اٹھ کے سامنے آنا پڑے گا۔ اگر آج آ جاتے ہیں تو دل سے دعائیں دوں گا، جتنے بھی جوان پیچھے بیٹھے ہیں آ سکتے ہیں تو فرش ادا کے سامنے آئیے۔ میں مولا کا ذکر سنا رہا ہوں، میری گھر کی کہانی نہیں ہے، اس کو بالکل ایک ادب کے ساتھ لگے کہ واقعاً مجمع مجلس کے لیے آیا ہے، مجلس سننا چاہتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ میں بھی کیسے پڑھتا ہوں۔ جو حضرات آ سکتے ہیں صلوات کے ساتھ سامنے آ جائیں۔ میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس ذیل میں گفتگو چل رہی ہے اور آپ مسلسل گفتگو سے جڑے ہوئے ہیں، اور بہرحال یہ مہینہ خود کو چارج کرنے کا مہینہ ہے۔ وہ افراد جو بیٹری چارج نہیں کرتے موبائل کی، سفر میں افسوس کرتے کہ کاش ذرا سا وہاں بیدار ہوتا اور بیٹری چارج کر لیتا تو میرے ہزاروں کام نکل جاتے۔ تو اس کا مطلب بیٹری چارج ہو تو ہزاروں کام نکلتے ہیں، اگر روح چارج ہو تو دنیا میں بھی کام نکلتے ہیں، آخرت تو پھر آخرت ہی رہے گی۔ اب آپ ذرا سا توجہ رکھیں، مجھے دہرانا نہیں ہے پچھلی گفتگو کو، تھوڑا سا لنک دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے، جو چیز چاہی ہے، کیا ہے میرے حبیب کہہ دیجئے ان سے کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ کیا مطلب؟ یعنی جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، بے دین تھے دیندار بنایا، کافر تھے مشرک تھے میں نے مسلمان بنایا، تو جو چیز تم لے کے آئے ہو ہیرے جواہرات، یہ نہیں چاہیے مجھے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم سے میرا کوئی مطالبہ نہیں، کوئی سوال نہیں، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے، قربا سے محبت نہیں، مودت کا مطالبہ کیا۔ محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے، تھوڑا سا پرانی گفتگو سے مربوط ہونے کے لیے۔
محبت اور مودت کا بس فرق یہ ہے کہ محبت ہو تو ساتھ رہتا ہے، مودت ہو تو ساتھ دیتا ہے۔ اہل بیت کو ساتھ رہنے والے نہیں چاہیے، ساتھ دینے والے چاہیے، اور ایک بیوی کو یا ایک شوہر کو ساتھ رہنے والا ساتھ رہنے والی نہیں چاہیے، ساتھ دینے والا ساتھ دینے والی چاہیے۔ فرق کیا ہے؟ ساتھ رہنے والی ہو تو مخروض بنا دیتی ہے، ساتھ دینے والی ہو تو وہ خرچ سے بچا لے جاتی ہے۔ رسول کریم کے ساتھ رہنے والیاں تو بہت تھیں، مگر لٹانے والی ایک ہی تھی۔ اب آئیے، کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ جو گفتگو آپ سن رہے ہیں کہ محبت سے محب ہوتا ہے، مودت سے شیعہ ہوتا ہے، یہ ایک ڈگری ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے یوں کہہ دیا، یہ میں نہیں، آج میں آپ کو حدیث سناؤں گا، یہاں سے احادیث روایتیں، اور دیکھیے یہ تو تقریر میرے نصیب میں تھی، مجھے مل گئی۔ میں یہاں سے آنے سے پہلے میں نے تحریری کام کر لیا، رمضان میں تھا تو رمضان کی کتاب میری کام چل رہا ہے تقریباً 300 کا، وہ آئندہ سال آپ دیکھیں گے۔ محرم آنے سے پہلے یہ میری کچھ محنتیں تھیں، اس کو میں نے کامل کر دیا، پروف ریڈنگ ہے یہ میرے پاس۔ میں ایسے نہیں ہوا والی باتیں نہیں کرتا، میرے ساتھ رہیے۔ سندیں مفت میں نہیں بٹتی، اور جو مفت میں پیسے دے کے سندیں لے آتے ہیں، ارے وہ جب امتحان کی گھڑی آتی ہے، کمپنی جب بلاتی ہے، آپ تو بی کام میں آئیے، تھوڑا سا انٹرویو لے لیں، اور پھر کل آپ جاب پہ جب چلتا ہے نا، پسینے ٹپکتے ہیں پسینے۔ یہ تو یہ سوچا تھا ڈگری بتا کے جاب میں جم جائیں گے، آج ایگزام ہونے جا رہا ہے۔ ایگزام جو عہدے ڈگریاں لیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں فری میں آ جاتی ہیں؟ خواہشوں پر انہیں قربانیاں دینی پڑتی ہے، تب جا کے یہ ڈگری ملتی ہے۔ کچھ کہنے جاتا ہوں، مس نہ کیجیے گا، میں ایسے ہی آپ کو لے کے نہیں چل رہا ہوں۔ کبھی کبھی شوہر کی ڈگری سے بڑی ڈگری بیوی کی ہوتی ہے۔ اگر آپ جا کے کہیں کہ بیٹا اتنی بڑی ڈگری کیوں لے کے آئے، ارے وہ کیا یہ کہنے کی بات ہے، محنت کیا تو یہ ڈگری ملی ہے۔ اور شوہر سے کہیں گے حضرت آپ شوہر ہو کے نیچے والی ڈگری، ارے بھائی محنت نہیں کر پائے تو میری یہ ڈگری اتنی ہے۔ کبھی کبھی شوہر آگے ہوتا ہے ڈگری میں، بیوی نیچے ہوتی ہے، کبھی شوہر نیچے ہوتا ہے، بیوی ڈگری میں آگے ہوتی ہے، کبھی کبھی دونوں کچھ بھی نہیں ہوتے، بیٹا ڈگری میں آگے چلے جاتا ہے۔ یہ ڈگریاں کیسے ملی؟ فری میں کہنا، محنت جس نے کیا اس کو ڈگری مل گئی۔ دنیا کے ڈگریاں فری میں نہیں ملتی، محنت سے ملتی ہے۔ آل محمد سے جو ڈگریاں ملتی ہیں وہ فری میں نہیں ملتی ہے، اعمال سے ملتی ہے، فقط علم سے نہیں، اعمال سے ملتی ہے۔ جس کا جتنا اچھا عمل ہوگا اسے ڈگری دی جائے گی۔ ڈاکٹر کا بیٹا ہو جانے سے ڈگری نہیں ملتی ہے، محنت کرنے سے ڈگری ملتی ہے۔ ٹھیک ہے ابو لہب رسول کے رشتہ دار ہوں گے، لیکن جب 10ویں درجے کی ڈگری دینی آئی تو فارس کے سلمان کو دے دیا، تبت یدا ادھر کہہ دیا۔ تبت یدا کیوں کہلائے؟ اس لیے کہلائے کہ یہاں جو ڈگریاں دی جاتی ہیں علم کی وجہ سے نہیں، کیریکٹر کی وجہ سے دی جاتی ہیں۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ یہاں جو اہل بیت کے جانب سے ڈگری ملتی ہے، علی اکبر صاحب کربلائی ہیں، سفید امامہ اتنا بڑا ہے، یہ سب زیادہ چکر میں مت رہو، وہاں لباس وباس پہ ڈگری نہیں دیتے۔ ہاں بہت بڑے مجمع، بہت نعرہ لگ گیا، ارے نعرے لگ گئے، وہ ایک اچھی مجلس پڑھ دی تو لگ گیا۔ یہ وہاں یہ لباس اور امامہ اور بہت ہم نے خرچہ کر دیا، وہ سب نہیں، وہاں دیکھا جائے گا، تولا جائے گا کس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ ممکن ہے کہ جو بیچارہ خالی یوں آتا تھا اور چلے جاتا تھا وہ ہم سے آگے کھڑا ہو اور ہم پیچھے کھڑے ہوں، وہاں علم کی بنا پہ نہیں، وہاں خاندان کی وجہ سے نہیں کہ میں مرزا فیملی کا تھا، میں جو ہوں کھوجا کا تھا، کھوجا خان پٹھان مرزا عالم دین کا بیٹا، یہ وہاں چلنے والا نہیں ہے۔ اگر چلنے والا ہوگا تو رسول خدا کی یہ جتنے ابو جہل و ابو لہب و فلاں نام نہیں لیتا، گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو ان سب کو آگے رہنا چاہیے، حشر کے دن راز کھلے گا۔ وہاں کا
وہاں کے جو درجات ہیں وہ رشتے کی وجہ سے نہیں، اخلاق کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو دور سے آئے، وہ 10ویں درجہ، وہ 9ویں درجہ، وہ بیچاری حبش سے آئی تھی، اماں کہلائیں، حسنین علیہ السلام اماں فضہ کہتے تھے۔ ہمارے رشتے الگ ہیں، اہل بیت کے یہاں سے جو رشتے ملتے ہیں وہ خونی نہیں ہوتے، وہ اخلاق اور کیریکٹر کی وجہ سے رشتے ہوتے ہیں، ہمارے جیسے رشتے نہیں ہوتے۔ چائے پینے تک چچا کہا، رشتہ جڑنے تک انکل کہا، اس کے بعد کون سے چچا؟ کیا اہل بیت زبانی رشتہ نہیں کرتے، جس سے رشتہ دیتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ اماں کہا تو واقعاً ماں والا درجہ دیا۔ حضرات منا اہل البیت کہا تو پھر سلمان واقعاً منا اہل البیت۔ یاد رکھیے اہل بیت صورت، شکل، خاندان، اماؤنٹ، بلڈنگیں، علم اس وجہ سے نہیں، جس کا جتنا پاکیزہ اخلاق ہو اہل بیت کی نگاہ میں وہ اتنا قریب تر ہوتے جائے گا۔ تو ہماری گفتگو چل رہی تھی شیعہ اور مہم۔ یاد رکھیے شیعہ ایک پاکیزہ کردار کا نام ہے جس کے اندر کھوٹ نہیں ہے، 24 کیرٹ پیور گولڈ، مکس نہیں ہے۔ یہاں لوہے پہ گولڈ کا کلر چڑھایا نہیں گیا ہے، شیعہ کا مطلب گولڈ اینڈ گولڈ۔ ہاں اب آئیے، میں چاہتا ہوں کہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے میرے اپنی اس آج کی گفتگو میں شہزادی کی ایک حدیث سنا دوں۔ ایک صلوات ارشاد فرما دیں محمد و آل محمد پر۔ گفتگو کل کی جو تھی ہماری میاں بیوی کے حوالے سے تھی، بہرحال بہت ساری باتیں اس میں نے چھوڑ دیں، لیکن آج مجبورا ہوں میں اپنے موضوع کی طرف۔ ایک شوہر نے بیوی سے کہا دیکھو آج ایک میرا بڑا کام نکال دو۔ کیا ہے؟ شہزادی صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے پاس جاؤ۔ اب میں یہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو لگے کہ واقعی کیا یہ گفتگو ہے۔ وقال رجل لامرأته، اس نے اپنی بیوی سے کہا اذهبی الی فاطمۃ علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فسألیہا انی انا من شیعتکم او لست من شیعتکم۔ جاؤ تم شہزادی کے پاس اور جا کے پوچھو کہ میں ان کے شیعہ میں ہوں یا نہیں ہوں، میں ان کے۔ وہ سیدھے بیچاری آئی، اس نے شہزادی سے سوال کیا۔ اس کے بعد شہزادی کا جملہ تیر رہا، میں عربی بہت ساری چھوڑوں گا، اردو میں جلدی سے بولوں گا۔ جب اس نے آ کے اپنے شوہر کا، میں ظاہر سی بات ہے پریشان ہے کہ میں شیعہ ہوں بھی کہ نہیں ہوں۔ دودھ میں پانی مل جانے سے لینے والا تو سیدھا لے لے گا، لیکن جس کے ہاتھ میں ڈگری ہوگی، جانچ کرنے کی مشین ہوگی، وہ 2 منٹ میں بتا دے گا کہ کتنا پانی ملا ہوا ہے۔ اہل بیت ہمارے ہر چیز کو بتانے والے کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ورنہ اتنا بڑا گنہگار آزاد اگر ہو گیا تو الفاظ سے نہیں، دیکھ لیا گیا تھا اس آنکھوں سے جو اللہ کی تھی۔ بہرحال وہ آگے عرض کروں گا۔ تو جیسے ہی اس نے آ کے شوہر کی، مس نہ کیجئے، جو حضرات ذرا ادھر ادھر ہیں ایک صلوات پڑھ کے جلدی آ جائیے۔ میرا کچھ نہیں ہوگا، بہرحال آپ مس نہ کیجئے۔ تو بیوی کا جملہ میرے موضوع سے متعلق ہے، غور سے سنیے گا، اور انشاءاللہ آج کی کچھ باتیں آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ یاد آئیں گی آج کی یہ مجلس سے۔ جب اس نے آ کے یہ کہا تو بیوی کا یہ قول ہے ان کنت تعلم بما امرنا وتنہى اما زجرنا فانت من شیعتنا۔ جاؤ اس سے کہو، بیوی نے کہا میرے قول کو جا کے اس سے نقل کرو، ان کنت تعمل بما امرنا، تعمل یہ سب تو چند الفاظ ہمارے سنے سنائے ہیں، جا کے اس سے کہو اگر وہ ہمارے بتائے ہوئے باتوں پہ اگر عمل کرتا ہے اور جس سے ہم نے منع کیا ہے رک جاتا ہے تو شیعتنا، تو پھر وہ ہمارا شیعہ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، آپ نے جو بتایا سنتے نہیں، آپ نے جو روکا رکتے نہیں، تو کہہ دینا پھر ہو گئی بات۔ اس نے آ کے ویسے نقل کیا، جیسے بیوی نے آ کے وہ سنایا کہ اگر ان کے بتائے ہوئے پہ چلے، منع کیے ہوئے پہ رک جائیں تو شیعہ ہیں، ورنہ۔ تو اس نے کہا یا ویلی
وَمَن يَنفَعُكَ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، اب میرے گناہوں کا کیا ہوگا، میرے خطاؤں کا کیا ہوگا؟ فَأَنَا أَدْنَىٰ خَالِدٌ فِي النَّارِ فَإِنَّ مِن لَيْسَ مِن شِيعَتِهُمْ، میں تو جہنم والا ہو گیا بھائی، میں شیعہ نہیں ہوں، میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ غور سے سنیے، اور انشاءاللہ آج بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی۔ اس کے بعد فرجعت الامرأة فقالت لفاطمۃ علیہ السلام، شوہر کی بات لے کر یہ پلٹی، کیونکہ شوہر گھبرا گیا کہ جیسے بی بی نے کہا کہ اگر ہمارے امر و نہی کا خیال نہیں کرتے ہو تو شیعہ نہیں ہو، اور اس نے جب سنا کہ شیعہ نہیں ہے تو واویلا مچانے لگا، اب تو میرا کیا ہوگا، تو اب تو ہم ہمیشہ کے ادھر جہنمی ہو گئے۔ تو اس نے آ کے پھر کہا کہ میرا شوہر رو رہا ہے اور یہ حالت ہے کہ بی بی اس کے لیے پھر کچھ آپ بتائیں۔ سنیے، انشاءاللہ بہت خوش ہوں گے، اور انشاءاللہ زبان سے نہیں دل سے نعرہ لگے گا۔ ایک سلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کے بارے میں۔ جب آ کے اس نے بی بی سے اپنے شوہر کی ساری باتیں دہرائیں تو بی بی کا جملہ سنیے اور انشاءاللہ سکون سے سوئیے۔ لیس ہاکذا، رو رہا تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ وہ جو ابھی کہہ رہا تھا کہ میرا کیا ہوگا، میں تو خالدینہ فیہا، ہمیشہ جہنمی، بی بی نے کہا لیس ہاکذا، جو ابھی وہ کہہ رہا تھا نا کہ میں جہنمی، ایسا نہیں ہے۔ انا شیعتنا من خیار اہل الجنہ، ٹھیک ہے میرے شیعہ جنت کے اچھے لوگوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے کہ شیعہ ایک اچھے افراد میں سے ہیں، مگر بی بی کہہ رہی ہیں وہ کلو محبینا، اب تو یقین آ گیا نا کہ یہ دو موضوع ہیں، وہ کلو محبینا، ایک شیعہ، ایک کلو محبینا و موالی اولیاءنا و معادی اعدائنا۔ رک جاؤں، بی بی نے کہا ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے شیعہ اہل جنت کے اچھے لوگوں میں سے، لیکن اس کے علاوہ کلو محبینا، جتنے بھی چاہنے والے ہیں محب، سیکنڈ، وہ موالی اولیاءنا، جو ہمارے دوستوں کے دوست ہیں، دوست نہیں ہیں، پلیز ہارڈ ہے یہ ذرا سا، وہ ہمارے دوست نہیں ہیں، موالی اولیاءنا، ہمارے چاہنے والوں کے دوست ہیں، وہ ہمارے نہیں، یہ تو محبینا ہمارے، وہ کون ہیں؟ ہمارے چاہنے والوں کے چاہنے والے، وہ معادی اعدائنا، اور جو ہمارے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ کتنے کے حصے بنے؟ ایک دوست، ایک دوست کے دوست، ایک دشمن کے دشمن، یہ تینوں دوستی میں آتے ہیں۔ دوست تو دوست ہے، جو دوست کا دوست ہوگا، سمجھانے کے لیے بچوں کو راستے میں مل گئے، السلام علیکم، کہاں جا رہے ہیں آپ، کیسے آپ کو یہاں موریشس کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں ان سے ملنے آیا تھا، مثلا میسم سے ملنے۔ میسم تو میرا دوست ہے، اچھا آپ میسم کے دوست سے مل گئے، ہو گئے دوست، دوست کا دوست بھی دوست۔ اور پھر ایک اور آدمی مل گیا، السلام علیکم آپ کیسے؟ وہ بولے میں مسجد آیا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اور کام تھا، مثلا عمار سے کام تھا، مثلا عمار سے کام تھا، کیا کام تھا؟ ارے ان کو آج 4 سنانی تھی، کچھ ہماری پرانی تھی۔ اوہ ہو، آپ کی ان سے دشمنی ہے؟ میرا بھی ان سے چل رہا بھائی، میں بھی کئی دن سے سوچ رہا ہوں ان کی کچھ کرنے کے لیے۔ اچھا آپ بھی، ہو گئے دونوں دوست۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ ایک ہے دوست، ایک ہے دوست کا دوست، وہ بھی دوست، ایک دوست نہیں ہے، دشمن کا دشمن ہے۔ تو اسلام میں کیا ہے، دین میں کیا ہے؟ وہ بھی دوست ہے۔ اب سن لیجئے بی بی کی حدیث، بی بی فرماتے ہیں معادی اعداءنا والمسلمہ بقلبہ ولسانہ لنا، اور جو زبانوں اطاعت کے حوالے سے ٹھیک ہے، لیسو من شیعتنا، مانتے نہیں، عمل نہیں کرتے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں لیس من شیعتنا، بس یہ ہے کہ یہ محب اور یہ چاہنے والوں کے چاہنے والے، دشمنوں کے دشمن، ٹھیک ہے یہ شیعہ نہیں ہیں، مگر اذا خلفوا اوامرنا، مگر یہ کہ بی بی فرماتے ہیں کہ بہت خوبصورت، ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ میں بہت ساری گفتگو چھوڑ کر کے ذرا نیچے آتا ہوں۔ وَهُمْ مَعَنَا ذَلِكَ فِي جَنَّةٍ،
ٹھیک ہے شیعوں میں سے نہیں ہیں، مگر یہ بھی یاد رکھو، مانتے ہیں کہ خطائیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، گڑبڑ ہو گیا، نافرمانی کی، مگر یاد رکھنا ما ذالک فی الجنہ، جنت میں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ولیکن یہاں تو خوشی ہو گئی، اب بھائی بیچارے شیعہ اتنی محنت کر کے گئے، وہ بھی جنت میں، اور ہم نے گڑبڑ کیا، سب کچھ کیا۔ بی بی نے کہا ہاں وہم ما ذالک فی الجنہ، وہ ہمارے ساتھ جنت میں ساتھ میں ہیں۔ یہ جملہ میرے اس تقریر کا بہت ہی توجہ کا ہے جو بی بی نے فرمایا ولیکن بعد ما یطہرون من ذنوبنا، ہاں جنت میں تو ہمارے ساتھ ہیں مگر گناہوں کو دھلنے کے بعد۔ اب اس کے لیے ایک صلوات پڑھیے تو میں سمجھاؤں۔ شیعہ تو سیدھے جائیں گے، مگر محب، نافرمان، گناہ کرنے والے، محب بھی نہیں ہے، دشمنوں کے دشمن ہیں، وہ بھی الحمدللہ جنت کہہ رہے ہیں، وہ بھی جنت میں ہمارے ساتھ ہوں گے، مگر کب؟ فرما رہے ہیں ولیکن بعد ما یطہرون من ذنوبہم بالبلائے، ہاں بلاؤں کے ساتھ دھلا جائے گا۔ ہاں ابھی اس کا ترجمہ ہوگا۔ حضرات یقیناً کیا کہنا، بہت ساری باتیں۔ بی بی نے کیا بتایا؟ جنت میں ہمارے ساتھ ہے۔ اکثر اسی میں دھوکہ کھائی ہماری قوم، بڑے نمازی تم، ہاں بہت بڑے نمازی، اور ہمارے لیے کہتے ہو یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے۔ ابھی یاد رکھنا جنت ہمارے بغیر تمہارے اکیلی نہیں ہے، ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ بی بی نے بھی کہا یہ محب بھی جنت میں، وہ بھی اس کا دوست بھی جنت میں، مگر یطہرون، پورا اچھا دھلنے کے بعد، من بالبلائے، بلاؤں کے ساتھ۔ لفظ بلا کو میں دعائے کمیل کی طرف لے جاؤں، فرمایا بی بی نے، مولا کائنات نے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا، خدایا مجھے میرے اس گناہوں کو معاف کر دے جو بلائیں نازل کرتی ہیں۔ بلائیں ڈالنے کی چیز نہیں ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہوگا، کسی نے کچھ کر دیا ہوگا، کرا کے مصیبتیں نہیں آتی ہیں۔ مولا نے دعائے کمیل میں فرمایا اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا، بلائیں نازل ہوتے ہیں گناہوں کے سبب۔ اب یاد رکھیے گا جنت میں جائیں گے ضرور، مگر بی بی کے اعتبار سے دھلائی ہوگی۔ اب اس دھلائی کو میں بچپن کی طرف لے جاتا ہوں، انشاءاللہ آپ بھی کہیں گے کہ کتنی اچھی مثال دی۔ دیکھیے بسا اوقات چھوٹے بچے، بڑے کی بات نہیں کرتا، چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں، اسکول میں یہ کھایا، چنگم کھائے، وہ آئس کریم کھائے، یہاں گرا دیا۔ چھوٹے بچے یو کے جی اینڈ ایل کے جی اور سب اس سے گزرے ہیں، اور ان کو اتنا تھوڑی معلوم ہے کہ وائٹ ڈریس یونیفارم اسکول کا تھا تو اس کو سنبھال کے رکھنا، یوں کھانا، یہاں نہیں گرانا۔ جب گھر آئے بیٹا کیا کیا تم نے یہ کپڑوں کو؟ ارے ممی کھا رہا تھا، اس نے دھکا دیا گر گیا۔ اتنے میں فون آ گیا آنٹی کا، جلدی آئیے آپ کے واسطے پروگرام رکا ہوا ہے۔ اب یہاں کھا کے ادھر ادھر سب گندا۔ کیا کرتی ہے ماں؟ 1 منٹ کے لیے سن لیجئے اور انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے۔ کیا کرے گی ماں؟ جلدی جلدی نکالے گی۔ ممی ایسے چلتے ہیں نا، ایسے کپڑوں میں تم کو لے کے جاؤں گی وہاں پروگرام میں۔ ارے نہیں معلوم آپ کیسے ایسے سن رہے ہیں، میں بیوی کے اس گفتگو کو مثال سے سمجھا رہا ہوں، اگر یہ سمجھ گئے تو میری گفتگو چیز ہو گئی۔ کیا کرتی ہے ماں؟ یہ حالت دیکھا تم نے؟ وہ بیٹا نکالا اور اندر لے کے گئی حمام میں، شاور آن کیا، نعرہ اٹھایا رگڑنے والا، یوں ابے امی امی آہستہ، وہ ادھر 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 ڈال کے کھینچ کھانچ کے اب لے کے نکلی۔ امی اتنا دبا کہ آپ نے رگڑا کہ ادھر بھی درد ہو رہا ہے ادھر بھی۔ ارے امی آپ یہ کیا کرتے؟ نہیں بیٹا پاک رہنا چاہیے، تم نے اپنا خود خیال نہیں کیا۔ مانتے آپ اس بات کو کہ نہیں مانتے؟ امی کپڑے بھی چھینے گی، امی مائل بھی رگڑ کے نکالے گی۔ اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، علی والے ہیں کسی اور کے نہیں ہیں، اللہ نے یہ انتظام کر رکھا ہے علی والوں کا۔ دوسرے گناہ کریں گے تو وہ تو سیدھے جہنم میں، دنیا بھی آخرت بھی، مگر تم علی والے ہو، تم کو ہم ایسے ہی آنے نہیں دیں گے۔ ہم تم کو پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، ذلت میں ایسے ایسے واشنگ مشینوں سے تمہارے گزاریں گے، اور تم کو بھی بار بار کہنا پڑے گا پتہ نہیں یہ کون سی گناہ کی سزا ہے، پتہ نہیں یہ کون سی بلا ہے، یہ کوئی ادھر ادھر
ادھر کی بلا نہیں ہے. جیسی جیسی زندگی میں تم نے حرکتیں کی ویسے ویسے مشکلات سے تمہارا گزر ہوگا اور یہی ایسا رگڑا جائے گا, کبھی بیماری میں, کبھی ذلت میں, کبھی رسوائی میں, رگڑ کے یہیں کلیئر کر دیا جائے گا. اب اس حدیث کو سناؤ, مات علی حب آل محمدین ماتا شہیدہ, پاک ہو کے مرے گا, ماتا مغفورہ, بخشا ہوا مرے گا. یاد رکھنا علی والو, غلطی کر کے اس چکر میں نہ رہنا. نہیں, آج نہیں رگڑے گئے ہو تو کل کے لیے تیار رہو, اس لیے کہ جب ماں تمہیں میلے اور کچلے لباس میں لے کے نہیں جاتی ہے تو حشر کے لیے اہل بیت والے ایسے نہیں جائیں گے, انہیں ادھر ادھر ہی رگڑ کے تیار کر دیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, یرا مانے دیکھنا ہے, نام اعمال میں پانا نہیں ہے. جو کچھ کرے ہو اسی دنیا میں, ذلیل اگر بہو کو کیا ہے تو داماد سے ذلیل ہوگے. گڑا جب دوسروں کے لیے کھدتا ہے تو ذلت کا گڑا خود کے لیے بھی تیار ہوتا ہے. تم نے اگر بہو کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو تمہارا یہ بدلہ پھر اپنے ہی فیملی میں تم دیکھو گے اپنی نگاہوں سے. تم نے اگر داماد کے ساتھ اچھا نہیں کیا, تم نے اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا, اب جو بیٹے پیدا ہوئے تو بولے یہ تو ہیرا جیسا ہے, ابھی ٹھہرو, تمہارے ابا کا بدلہ یہیں سے ملنے والا ہے. اس لیے کہ معصوم کا قول ہے, تم نے جیسا سلوک تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے ویسا ہی تم اپنا بدلہ پاؤ گے. اب جیسے بڑا ہونے لگا, ابا کی باڑی میری جیسی تھی, اب بیٹا جم باڑی کا تھا, ابا نے کچھ کہا, آپ جیسے منہ بنایا, میرے بیٹے ہو کہ مجھ سے منہ بناتے, تم سے منہ نہیں بنائے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, تم اپنے ابا کے سامنے اکڑتے تھے, یہ آج یہ وہ رزلٹ ہے. علی والے کان کھول کے میری ماں بہنیں سن لیں, ہمارے گناہوں کی دھلائی اسی دنیا میں ہونے والی ہے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. بڑی معذرت کے ساتھ مجھے معاف کر دیں, میں جلدی اترنا چاہ رہا تھا, یہ میں دیکھیے چھوڑ دیا کچھ واقعات وغیرہ, سوری. میں 5 منٹ آپ کے لے لیا, مجھ پہ فاتحہ بعد میں پڑھ دیجیے گا, مگر کمیٹی سے شکایت نہ کیجیے پلیز. عزادارہ نے مظلوم کربلا, آپ کی گاڑی پنچر ہو جائے تو آپ کو شکایت نہیں ہوتی, مگر میری شکایت ایسا نہ کیجیے, ذرا پلیز ایڈجسٹ کر لیجیے. اچھا 5-6 دن ہی کی تو بات ہے. عزاداروں, جناب حور ہماری جان قربان, میں مس کر گیا ٹائم 2-3-4 منٹ. ہماری جان قربان جناب حور پہ, جناب حور چلنے لگی تو پیچھے سے آواز آئی, جنت کی بشارت ہو. حور پلٹ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں, سوچنے لگے میرے لیے جنت کی بشارت, اور آگے بڑھے. تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ خواب میں باپ کو دیکھا, حور کے باپ حور سے کہہ رہے ہیں, حور کہاں جا رہا بیٹا. یاد رکھیے باپ باپ ہوتا ہے ہمیشہ, بیٹے کو آخری مرنے کے بعد بھی ہدایت کی بات کرتا ہے. کبھی عرض کروں گا ماں باپ کا مرتبہ. حضرات, باپ نے ہدایت کی, بیٹا ایسا نہ کر, تو حسین کے مقابلے میں غلط کر رہا ہے, وغیرہ وغیرہ ساری باتیں ہوئی. وہ وقت بھی آیا کہ حور بے چین, بیٹے نے, بھائی نے, غلام نے پوچھا کہ آپ سپہ سالار ہیں, یہ کیا تڑپ رہے ہیں. کہا کہ میرا تڑپنا خوف کی وجہ سے نہیں ہے, میں پریشان ہوں کہ میں جنت و جہنم کے درمیان ٹہل رہا ہوں. میں حسین کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. بیٹا میں نے یہ فیصلہ کر لیا, میں صبح ہوگی تو حسین کی طرف چلوں گا. عزادارہ نے مظلوم کربلا جلدی جلدی 1-2 باتیں. وہ وقت بھی آیا کہ حور علیہ السلام صبح ہوئی تو نکلنے کا انداز یہ تھا کہ بیٹے سے کہتے ہیں نام بکیر ہے. بکیر یاد رکھیے بیٹا, بکیر تجھے پتہ ہے اس ہاتھ سے میں نے حسین کا لجا میں فرض روکا تھا, بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دے. ہاتھوں کو باندھ دیا گیا ایسے جیسے اسیر کو پکڑ کے لے جایا جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہوا, تاریخ نے لکھا کہ چلتے چلتے یاد آیا کہ یہ چہرہ حسین کو دکھانے کے لائق نہیں ہے. ردا کو پھاڑا گیا, بہرحال یہ کپڑا آپ نے کہا ردا میرے چہرے پہ ڈال دو, یہ چہرہ حسین کو دکھانے کا نام دکھانے کے لائق نہیں ہے. وہ عزادارہ نے مظلوم کربلا, تاریخ نے لکھا اس کیفیت میں امام حسین کے قدموں پہ آ کے گرے. وہ حسین نے اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگایا. وہ عزادارہ نے مظلوم کربلا وہ وقت
بھی آیا کہ حر نے خواہش کیا آقا میرے بیٹے کو پہلے جنگ کی اجازت دے۔ حر کا بیٹا گیا، میدان میں لڑائی کی اور سب دشمنوں کو مارا، اور جب شہادت کے منزل پہ گرنے لگا حر اٹھے جانے کے لیے، امام حسین نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا حر کہاں جا رہا ہے؟ ایک باپ بیٹے کے میت پہ تھوڑی جائے گا، بٹھا دیا۔ میں کہوں گا حر بیٹا گرا تو حسین نے تجھے جانے نہیں دیا، مگر ہائے علی اکبر کوئی نہ تھا جو حسین کو سہارا دیتا۔ وہ وقت بھی آیا کہ حر میدان کارزار میں آئے، وہ آزاداران مظلوم کربلا حر زمین پر آئے، اور بہت سے رجس کی باتیں سب اپنے جگہ۔ حر جب زمین پہ آئے تو حسین علیہ السلام چلے۔ حر نے پوچھا آقا کیا میری توبہ قبول ہے؟ کہا حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ حسین نے حر کے زخموں کو صاف کیا، آخری جملہ رات میں بستر پہ بھی یاد کر کے رونا۔ عزادارو حر کے پیشانی پہ ایک ایسا تیر لگا تھا کہ جس کا خون نہیں رک رہا تھا، حسین کا دل تڑپ گیا اور حر کو دیکھ کے کہنے لگے حر تم نے کیسی شہادت پائی؟ جیب سے اماں زہرا کا رومال نکالا اور بہتے ہوئے خون پہ جب باندھا تو خون رک گیا۔ مجلس تمام، اے حر خوش نصیب ہو، تمہارا ایک زخم اتنا عظیم تھا کہ وہ برداشت حسین نہ کر سکے، رومال سے باندھ دیا، مگر ہائے رے حسین، امام زمانہ نے فرمایا کہ اتنے تیر تھے کہ میرا جد کا لاشا تیروں پہ معلق رہ گیا، ظالموں نے بے حرمتی کی۔ ماتم